السلام علیکم۔ آج ہے سوموار، جولائی کی 13 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کی لڑائی اب سڑکوں پر لڑی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی اپڈیٹس جموں کشمیر کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں گے، لیکن سب سے پہلے بات مشرقی وسطیٰ کی۔ جی ہاں دوستو، مشرقی وسطیٰ کی صورتحال اس وقت انتہائی تشویشناک موڑ اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان محض آرائی اب باقاعدہ تصادم کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پر اپنے حملوں کا تیسرا دور شروع کر دیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو گئی جب دنیا کے سب سے اہم سمندری راستے آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے اس کا سیدھا الزام ایران پر عائد کرتے ہوئے جوابی کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب تہران نے بھی خاموشی اختیار نہیں کی ہے۔ ایران نے خلیجی عرب ممالک کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کے تیل کی ایک بہت بڑی مقدار گزرتی ہے، اب ایک عالمی جنگ کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ اس خطے کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کے ایک اعلیٰ مشیر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کے لیے آبنائے ہرمز کی اہمیت ایک جوہری بم سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران اس سمندری راستے پر اپنا کنٹرول کس حد تک برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اگر یہ راستہ بند ہوا تو دنیا بھر میں تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی خبروں میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ تھائی لینڈ سے بھی سامنے آیا ہے۔ جہاں دوستو، دارالحکومت بینکاک کے ایک گنجان آباد پب میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 27 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی تیزی سے پھیلی اور دھوئیں کے بادل اس قدر گہرے تھے کہ اندر موجود لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس عالمی کشیدگی کے بعد اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا، جہاں ریاستی سیاست میں اس وقت کافی گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک انتہائی جارحانہ موقف اختیار کر لیا ہے۔ جہاں دوستو، وزیر اعلیٰ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کریں گے اور جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کی یہ لڑائی اب سڑکوں پر لڑی جائے گی۔ انہوں نے جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مقامی قیادت کو براہ راست ہدف بناتے ہوئے ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس وعدے کی بے توقیری کی سازش کیوں کر رہے ہیں جو انہوں نے ریاست کا درجہ واپس دینے کے حوالے سے کیا تھا۔ تاہم اپوزیشن خاموش نہیں بیٹھی۔ حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے عمر عبداللہ کے اس جارحانہ انداز پر سخت جوابی وار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی ٹھوس ایجنڈا نہیں ہے اور وہ محض خود کو ایک اینٹی بی جے پی جنگجو کے طور پر دوبارہ برانڈ کرنے کی مایوس کن کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران سیاسی محاذ پر ایک اور تنازع تب کھڑا ہوا جب نیشنل کانفرنس کی جانب سے حریت رہنما میروائز عمر فاروق کو ایک تقریب میں مدعو کیا گیا۔ جب اس دعوت پر تنقید کی گئی تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی پارٹی کے اس فیصلے کا بھرپور دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جموں کشمیر میں علیحدگی پسند نظریہ ختم ہو چکا ہے تو پھر جس شخص کو مدعو کیا گیا ہے اسے آج علیحدگی پسند کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ سیاست سے نکل کر اب دوسری خبروں کا رخ کرتے ہیں تو آج سری نگر کے کئی حصوں میں پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آج 13 جولائی کا دن ہے اور کسی بھی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے بچنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے الرٹ جاری کیا ہے۔ شہریوں کی نقل و حرکت پر کچھ مقامات پر قدغنیں لگائی گئی ہیں۔ دوسری جانب پولیس اور انتظامیہ نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں 3 پبلشرز کو گرفتار کیا ہے۔ ان پبلشرز پر الزام ہے کہ انہوں نے ایسی کتابیں شائع اور فروخت کی ہیں جن میں انتہائی نامناسب اور قابل اعتراض مواد شامل تھا۔ اب بات کرتے ہیں موسم اور اس سے جڑے ہمارے ماحولیاتی نظام کی، تو جموں کشمیر بھر میں اس وقت موسم نے ایک کڑا رخ اختیار کر رکھا ہے۔ وادی اور جموں کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سونمرگ کے خوبصورت پہاڑوں سے آنے والے پانی کی تیز ریلوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان فلیش فلڈز کے نتیجے میں سونمرگ کی سڑک کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر پانی میں بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
لیکن ان موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے تشویشناک پہلو پہلگام سے سامنے آیا ہے، جہاں اویرا وائلڈ لائف سینکچری میں حالیہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعے نے خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بجا دی ہے۔ ماہرین ماحولیات خبردار کر رہے ہیں کہ یہ محض ایک قدرتی آفت نہیں ہے، بلکہ پہلگام کے انتہائی حساس ماحولیاتی نظام کے ساتھ کی جانے والی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہے۔ بے ترتیب تعمیرات، جنگلات کی کٹائی اور انسانی مداخلت نے اس علاقے کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ہلکی سی موسمیاتی شدت بھی کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب کا روپ دھار لیتی ہے۔ اور آخر پر ماہورہ ہائیڈل پروجیکٹ کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے، جہاں دوستو اس بجلی کے منصوبے کے لیے کی جانے والی بھاری بلاسٹنگ نے مقامی آبادی کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ رات دن ہونے والے ان طاقتور دھماکوں کی شدت سے کئی گھروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور غریب رہائشی اب اپنے نقصانات کا اندازہ لگانے پر مجبور ہیں۔ ان کا سوال بجا ہے کہ کیا ترقی کی قیمت انہیں اپنے آشیانے کھو کر چکانی پڑے گی؟ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔